بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج بھی ملکی سیاست میں اس اہم پارلیمانی میٹنگ کی جو ہے بازگشت سنائی دے رہی ہے اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں پر بحث جاری ہے۔ وہ میٹنگ پارلیمانی لیڈرز اور عسکری قیادت کے درمیان ہوئی، اس پر آج بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے اندرونی کیا بات ہوئی، کن امور پر اتفاق ہوا اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو صرف ہوا میں کی جا رہی ہیں جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری آج کی سب سے بڑی خبر، بالآخر سانحہ بلدیہ فیکٹری کے متاثرین کو انصاف مل گیا، لیکن اب جن کے پیارے اس تمام سانحے میں کھوئے وہ اس فیصلے سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ کیوں آج اتنے عرصے کے بعد جب فیصلہ سنایا گیا تو متاثرین خوش کیوں نہیں ہیں۔ لیکن اپنا پہلا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اوریہ صاحب، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ بڑی خبر ہے کہ عسکری قیادت نے جن چیزوں پہ اتفاق کیا، بہت ساری چیزیں سیاستدانوں کے حوالے سے ان سے ہی ہمیں مل رہی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے خبر بریک کی، سراج الحق صاحب بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے، ان سے بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو اور ان سے بات کریں۔ اس خبر کے جو مضمرات ہیں، جو اثرات ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج جو ہے دو بچوں کو کشتی میں بٹھا کے اگر ساحل پہ لگاتی ہے سیلاب میں تو ایک خبر آتی۔ آرمی چیف آج جیلم گئے ہوئے ہیں، وہ پہنچ کے انہوں نے دیکھی ہیں، ابھی واپس نہیں پہنچے تو پریس ریلیز جاری ہوا ہے۔ سیاستدان اگر کسی جگہ پہ جا کے چھوٹا موٹا جا کے کوئی تختی کی نقاب کشائی بھی کر دے تو اس کی خبر آتی۔ 4 دن، یعنی یہ ہمیں ایک ہفتہ ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، نہیں اے پی سی سے پہلے لگا دینا، اے پی سی سے پہلے 4 دن۔ یہ 4 دن ایک خبر ہے، اس خبر کو دونوں پارٹیاں چھپا رہی ہیں اور دونوں پارٹیاں میں یہ کہتی ہیں کہ گلگت بلتستان کی وجہ سے ہم وہاں ملے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مقام ایسا ہے، مرغلہ کے ساتھ آئی ایس آئی کا میس، ساتھ فورن آفس کا اکٹھے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کہتے رہے ہو کہ کھل کے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ میں جب ڈی جی آرکیالوجی ہوتا تھا نا جہاں پر، تو گانے بجانے کا علاقہ ساتھ ہی ہے، تو 11 بجے سے 1 بجے تک جو ہے وہ ٹائم ہوتا تھا گانا سننے کا، تو 1 بجے کے بعد پولیس کا ناکہ لگ جاتا تھا۔ اب وہاں ایک بازار ہے اور جہاں یہ خود سے اور جوتے ووتے ملتے ہیں، گلی والی، تو جس بندے کو پکڑنا نا 1 بجے کے بعد کدھر سے آ رہے تو اس نے کہنا میں نے خصہ خریدنے گیا ہوا تھا۔ تو ایگزیکٹلی جب 4 دن کے بعد آپ نکلتے ہیں، اب میں نے سارے پولیٹیشنز کی مختلف پروگراموں میں سنی ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتے اس خاموشی کا کہ بھئی کوئی ایسی اگر بات ہے، گلگت بلتستان کون سا ایسا ایشو ہے اگر نیوکلیر ایسٹ ہے جس کو چھپانا ہے، جس کام کے لیے آپ کو ترمیم کرنی پڑے وہ خفیہ نہیں ہو سکتا، جو چیز پارلیمنٹ میں جائے وہ خفیہ نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ ایک بہت بڑے علاقے کا مستقبل وابستہ ہو وہ خفیہ نہیں ہو سکتا، وہ سازش نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسا، اور ایک بندہ بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا ہے، اس میں شہباز شریف ہیں، اس میں حسن اقبال ہیں، اس میں خواجہ آصف، اس میں سراج الحق صاحب ہیں، سارے نہیں، بہت سارے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم وہاں موجود تھے، بہت سارے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے، یا تو کھل کے بعد شیخ رشید، اب وہ شیخ رشید نے، اور یا تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے بعد میں اناؤنس کرایا گیا تاکہ اے پی سی کو نل انوائٹ کر کیا جائے کسی نہ کسی طور پر۔ اے پی سی سے پہلے اے پی سی جو ہوئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس اے پی سی کا ذکر، وہ بھی تو اے پی سی سے پہلے اے پی سی ہے نا، چھوٹی اے پی سی ہے، بڑی اے پی سی، بہت بڑی، اور جس میں ایسے لوگ بھی شریک تھے جو اس اے پی سی میں شریک نہیں تھے۔ سراج الحق صاحب میں شامل، وہ جواد صاحب میں اس میں نہیں تھی، وہ تو بڑی، وہ پہلے بڑی والی اے پی سی، بڑی اے پی سی ابھی ہے، وقت چاہتا نہیں۔ سراج صاحب سے رابطہ ہوا ہے جی؟ ابھی نہیں، کیا ہو گیا ذرا چیک کریں، کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بنیاد۔ اب دیکھیں 2-3 چیزیں میں جو کل بھی ڈسکس کر رہا تھا، پیرلل جب ڈرا کیے جاتے ہیں نا کسی بھی معاشرے کے اندر، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے کی بنت کیسی ہے اور اس معاشرے کے اندر لوگ کیسے ہیں۔ عموماً ہم نے تصور کر لیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو جلا وطن ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا لیڈر بن کے اپنی قوم کے اندر واپس آتا ہے۔ یہ ان مقاموں میں ہوتا ہے، ان معاشروں میں جہاں سویٹ ڈکٹیٹرشپ ہو، جہاں لوگوں کا جینا دوبر کیا جا چکا ہو، جہاں لوگوں کے نظریات کے مقابلے میں بہت قسم کی لوگوں کو وینٹ نہ ملتا ہو، لوگوں کی بات، مثلا مثال دی جاتی ہے لینن کی۔
صحیح ہے. لینن جو تھا وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا اور ٹرٹسکی اس کی جگہ پہ روس میں ایک موومنٹ چلا رہا تھا اور لوگ چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے. کبھی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی اگر پڑھے ایک سائیکلو سٹائل مشین ہوتی تھی جس سے پمفلٹ نکالتے تھے. آپ کو پرانا یاد ہوگا وہ بھی سائیکلو سٹائل مشین تہ خانوں میں رکھی ہوتی تھی. پھر مثال دی جاتی ہے خمینی. اب امام خمینی جب بھاگے تھے تو وہ بھاگے تھے، فائر ہوا تھا اور پچھلے دروازے سے بھاگ کے عراق جا کے بیٹھ گئے تھے. اب عراق میں بیٹھ کے وہ وہاں سے جو بھی چلتا اس کے باوجود بھی 10-11 سال وہاں بیٹھے. بیٹھنے کے بعد جہاں موومنٹ چلی یا تشریح کے اقبال کے اشعار کے مطابق لوگوں نے مارے کھائیں کھاتے کھاتے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خمینی جو ہیں وہ چلے گئے وہاں پر فرانس. وہاں سے آئے اور کراؤڈ ایسا تھا کہ گاڑی کو انہوں نے اس پہ اٹھا دیا. آپ کی ساری پارٹی اسمبلی میں بیٹھی ہے، آپ کی ساری پارٹی صحبتیں برداشت کر رہی ہے، آپ کی ساری پارٹی روز ٹی وی پہ ہوتی ہے، گفتگو کرتی ہے، لتاڑتی ہے، پچھاڑتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. آپ وہاں سے بیٹھ کے آپ اپنا ایک نیگیٹو امیج بلڈ کرتے ہو کہ آپ کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتے، اس مصیبت سے نہیں گزرنا چاہتے، ان مسائل کو سامنا نہیں کرنا چاہتے جس مسائل کے سامنا آپ کی پارٹی کرتی. کر تو چکے ہیں، جیل میں رہ کے گئے ہیں. اب وہ بڑی مناسب سے وہ زرداری صاحب کی اور ان کی جو بڑے لیول کی جیل ہے نا، اس کو جیل مت، میں نے کئی دفعہ زرداری صاحب نے تو 9 سال کاٹی ہے. اور یہ صاحب سر وہ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ پیمز کا وہ پورا فلور جو ہے نا اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. اچھا. اب یہ الگ بات ہے کہ جیل ہی ہوتی ہے، اس کو بات یہ سولیٹری کنفائنمنٹ، لیکن وہ سولیٹری نہیں ہوتی. زرداری صاحب نے جیل کاٹی تھی، اس کے اندر بے نظیر اور ان کے یہاں ایک تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی. یہ تصور ہے کسی جیل کا؟ نہیں، اجازت تو دی تھی، باقاعدہ کمرے بنوائے گئے اور کچھ ہے. اس کے بعد بھی آپ پاکستان میں کسی 22 کروڑ عوام کے کسی جیل والے بند سے کہیں کہ تمہاری جیل میں عورت کو قتل کر دیں گے اور بچے کو مار دیں گے. ٹھیک، ایک گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں نا. مطلب چھوڑ دیں یہ باتیں، میں تلخ باتیں بہت نہیں کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے جدوجہد نہیں کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا پھل جو کہ وہاں باہر سے بیٹھ کے آپ کاٹا جا سکتا. الطاف حسین کو آپ کہیں گے کہ الطاف حسین نے بہت بڑی جلاوطنی کاٹی ہوئی ہے پاکستان کی. میں آج بات کروں گا جس وقت الطاف حسین کا چندہ اکٹھا ہوتا تھا باہر بیٹھ کے سعودی عرب جیسی جگہ پہ، یہ جو کیا نام ہے رؤف صدیقی صاحب، یہ سعودی عرب میں چندہ اکٹھا کر دیتے تو اتنے بڑے، وہ پہلی دفعہ جب اکٹھا ہوا تھا اتنی چادریں تھی 2 بڑی ہوئی کہ جس کو کئی لوگوں نے اٹھایا تھا، اتنا پیسہ لوگوں نے دیا. اس فیصلے کو کہا جا رہا ہے کہ جناب تلوار کو تو سزا دے دی، ملزم کو بچا لیا. سر میں آج بھی کہتا ہوں، میں اگلے سیگمنٹ میں کہوں گا کہ سراج صاحب. اچھا جی، سراج الحق صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، امیر جماعت اسلامی ہے، اور جس ملاقات کی ہم بات کر رہے ہیں عسکری قیادت سے جو پارلیمان لیڈرز ملے، سیاسی رہنما ملے، اس میں سراج الحق صاحب بھی شامل تھے. السلام علیکم سراج صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سراج صاحب ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو ملاقات تھی اس کو اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا؟ شیخ رشید صاحب اگر اس کا جو ہے وہ ایکسکلوسیو خبر نہ دیتے تو شاید یہ بات سامنے آتی ہی نہ. دیکھیے، ایک تو یہ دعوت جناب آرمی چیف نے خود دی تھی سب کو، سب ان کی دعوت پر آئے تھے. پھر اس مجلس میں خاص کر گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے بات ہوئی اور پوری ریجن میں مختلف ممالک کا جو کردار ہے، خاص کر سی پیک کے حوالے سے اس کی کردار پہ بات ہوئی. تو مجلس کے آخر میں یہ بات سب کے سامنے کی گئی، بلکہ انفرادی طور پر بھی کی گئی کہ یہ مجلس صرف یہاں کے لیے ہیں. لیکن پھر شیخ صاحب نے شاید منتظمین کے کہنے پر بات کی ہوگی کہ انہوں نے کچھ بات ہی تو کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اخلاقی فرض تھا کہ پھر ساری بات کرتے، آدھی بات کرنے کی بجائے ساری بات کرتے تاکہ پھر حق تو ادا ہو جاتا. اس لیے اس نے خود اپنے اس پورے نظام کو مشکوک بنایا ہے. اچھا، باقی تمام سیاسی جماعتوں کا وہاں اکٹھ تھا. پی ٹی آئی والے بھی موجود تھے، پیپل پارٹی بھی، مسلم لیگ بھی، جے یو آئی بھی، بلوچستان کے ہمارے دوست بھی موجود تھے، این پی کے لوگ بھی موجود تھے. اگر کوئی آدمی غیر حاضر تھا تو صرف
जनाब वजीर आजम साहब थे। अच्छा एक सबसे बड़ा सवाल कि जनाब वजीर इतनी अहम मुलाकात के अंदर जनाब वजीर आजम गैर हाजिर थे, तो आपने मेजबान से पूछा नहीं कि आपने वजीर आजम साहब के क्यों नहीं बुलाया? देखिए, ये पहली बार तो ये नहीं हुआ है। जब पुलवामा का बहुत बड़ा वाक़या हुआ तो भी वजीर आजम मीटिंग में नहीं आए, उसमें तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल थे। ये जो दो जहाज़ों ने हमारे ऊपर अटैक किया तो उसके बाद भी आर्मी चीफ ही ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया था। उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, जनाब शहबाज शरीफ साहब भी थे और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा भी थे। उसमें भी ये बात आई कि इस प्रोग्राम में तो वज़ीर आज़म साहब को होना चाहिए था, इसलिए कि वो हुकूमत को वो लीड कर रहा है, वो जवाबदेह है पार्लियामेंट के सामने भी, कौम के सामने भी, पूरी दुनिया के सामने भी पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो न उस मीटिंग्स में आए थे न इस मीटिंग में आए, और सियासी लीडरों ने बात की कि इस तरह के मजालिस तो वज़ीर आज़म को बुलाना चाहिए था। लेकिन शायद वज़ीर आज़म ने खुद इतनी तलखियाँ पैदा की है सियासत में कि अब वो आना उसके लिए मुश्किल हो गया है, या आंखें मिलाना उसके लिए मुश्किल हो गया है, फेस करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि इस अहम मीटिंग में भी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात हो रही थी वो गैर हाजिर थे। अच्छा साहब, इमरान खान साहब को तो समझ आती है ये चीज़। देखिए, फौज जो है अगर दो लोगों को कश्ती में बिठा के बाहर ले आए तो वो अगले दिन ISPR का स्टेटमेंट आ जाता है कि हमने ये किया। फौज अगर किसी जगह काम, आज अब आर्मी चीफ जो है जेल में गए हुए हैं, उन्होंने मशकें देखी, कोई कौम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, पब्लिक इमेज की खबर नहीं, उसकी खबर आ गई है। पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत वो भी एक ऐसी जगह पे मिली है, एक ऐसा मैस है जिस मैस के बारे में पूरा पाकिस्तान उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में गुफ्तगू करता है, उसकी ना वो खबर निकालते हैं और ना आप निकालते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान को एटमी रिएक्टर तो बन नहीं रहा, यहाँ कोई ऐसी खबर तो है नहीं कि इसको छुपाया जाए। ये तो कल असेंबली में पेश होना है ये मामला। तो इसको 4 दिन की खामोशी, ना वो कोई रजिस्टर कर रहे हैं कि क्यों आई, ना आपकी तरफ से कोई रजिस्टर हो रही बात इसकी। देखिए, इसमें तो आखिरी बात भी ये आई ना कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मुश्तरका तौर पर एक लाहे अमल तैयार कर ले, और आखिरी बात फिर भी कौमी असम्बली ही में आनी है और सेनेट में यही बात ने आनी है। लेकिन जहाँ तक इस मजलिस के इनेकाद का मसला है तो ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार ये हुआ है। लेकिन तमाम सियासी जमातों का ये एहसास था कि अच्छा होता अगर इस तरह मजालिस का इनेकाद जो कौम की सलामती के हवाले से है या किसी सूबे या इलाके के हवाले से है, ये हमारे आपस के 1000 बार इख्तिलाफ के बावजूद भी जब भी कोई ऐसा मुश्किल मरहला आया है लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, डायलॉग करते हैं, बात करते हैं। लेकिन हुकूमत ने खुद ही अपने नाअहलियत का और नालायकी का सबूत दिया कि जहाँ वज़ीर ख़ारिजा आते हैं, जहाँ स्पीकर असम्बली मौजूद है, जहाँ सेनेट का चेयरमैन मौजूद है, जहाँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद है, वहाँ वज़ीर आज़म का न आना और फिर एक पुरस्कार अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाना, ये खुद हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अच्छा सिराज साहब, इसके अंदर जो शेख रशीद साहब से मंसूब जो बातें सामने आई कि सियासत के हवाले से, जो अस्करी क़यादत का जो सियासत के हवाले से 2 टोक ऐलान था कि उनका गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल के हवाले से ताल्लुक नहीं है, इसके बारे में बताइए गया कि आप तो कह रहे हैं कि एजेंडा था गिलगित बल्तिस्तान की शमूलियत के हवाले से, एक अबूरी सूबा बनाने के हवाले से, तो ये जो सियासत वाला रंग बीच में आ गया, ये सवाल किसका था और ये यकीन दहानी किसकी थी कि आपने सवाल किया या कोई और था सवाल करने वाला, या शहबाज शरीफ साहब ने ये मामला उठाया? इसकी ज़रा तफसीलात बताइएगा। नहीं, शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ यही था कि ये असम्बली में ये इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद इस मौजू पर बात हो, और पीपल पार्टी का भी यही था कि इस वक्त ये मुतनाज़ा बन जाएगा। लेकिन बहरहाल हम सब का एक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए एक बुनियादी मसला यही है कि इलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का एतमाद बहाल हो। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है तो सब यही बात कर रहे थे कि इसको शफाफ तरीके से बनाया जाए ताकि माजी के इलेक्शनों के लिए की तरह ये इलेक्शन में मुतनाज़ा न बन जाए।
اور اب یہ اس حکومت کا امتحان ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے کہ اس الیکشن کو متنازع نہ بنا لیا, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اس میں یہ لوگ غیر جانبدار رہے اور قوم کو خود اپنا فیصلہ لیکن ایک سوال یہاں پہ کرنے دے آتا اور ہے سراج صاحب, ایک سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر بیانات نکالیں پچھلے الیکشنز کے حوالے سے تو بہرحال یہ مطالبہ سیاستدانوں کی جانب سے آتا ہے کہ فوج کی نگرانی میں انتخابات کرائے جائیں. جب فوج نگرانی میں انتخابات کراتے ہیں تو پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا, پھر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اس معاملے پر کیا بات ہوئی؟ اس میں فوجی قیادت نے کوئی بات کی؟ بھائی نگرانی کا دیکھیے, نگرانی کرنا کوئی اور چیز ہے, نگرانی کرنا کوئی اور چیز ہے. انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, میرٹ کے ساتھ, قوانین کے ساتھ, اور اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لانا اور اپنی مرضی کے خلاف لوگوں کو ناکام بنانا, یہ تو ثالثی بھی نہیں ہے, یہ نگرانی بھی نہیں ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے ہر الیکشن کو متنازع بنایا. اور جب تک دیکھیے ہمارے پڑوس میں بھی الیکشن ہوتا ہے نا, ہندوستان میں, امریکہ میں بھی, فرانس میں بھی, جاپان میں بھی, کبھی بھی الیکشن کے بعد جلسی جلوس اور زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں لگتے ہیں. ہارنے والا آ کر جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے اور جیتنے والا پھر سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ صرف پاکستان کی الیکشن ہے کہ ہر الیکشن کے بعد کچھ لوگ جشن مناتے ہیں, وی کا نشان بناتے ہیں, اور کچھ لوگ روتے ہیں کہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ کس طرح پاکستان میں الیکشن سسٹم کو بہتر بنایا جائے تاکہ پاکستان مضبوط ہو. اچھا ساجد صاحب دیکھیں, قانون کے اندر تو یہ فوج کہیں نظر نہیں آتی, نہ الیکشن کمیشن کے کسی قانون میں نظر آتی ہے, نہ آپ کی الیکشن پروسیس کے اندر آتی ہے. میں خود 6 دفعہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر کے طور پہ میں رہا ہوں. آپ ان کی جو انجینئرنگ ہے وہ قانون سے بالاتر اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ ہوتی ہوگی کسی نہ کسی جگہ. اس کا حل کیا ہے؟ کیا وہ اسمبلی کے اندر سے پاس کیا جا سکتا ہے کسی اور جگہ؟ اس کا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون پاس کر کے دور کیا جائے تو وہ تو جب تک ایک سیاستدان ڈرتا رہے گا, خوفزدہ ہوتا رہے گا, اس کی سٹینڈنگ ٹھیک نہیں رہے گی, اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا کوئی بندہ بھی ڈرا سکتا ہے کسی بھی وقت. دیکھیے ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا مفاد اور فائدہ اور عزت اسی میں ہے, اس کا استحکام اور قوت اسی میں ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے. اس لیے کہ ایک پارٹی کے ساتھ جب وہ نتی ہو جاتے ہیں وہ متنازع بن جاتے ہیں. لوگ پھر اس کو جلسوں میں ڈسکس کرتے ہیں, ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہیں, جس پر وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس نہ کریں. تو ڈسکس نہ ہو یہ ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غیر جانبدارانہ پوزیشن اپنا لے. جو بھی آئے گا وہ ان کا احترام کرے گا, قانون کا احترام کرے گا. لیکن اگر الیکشن سے قبل اور الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لیتا ہے, اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب پھر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو سیاسی حکومت کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا, لیکن جب کوئی غلط کام ہوتا ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہم پہ انہوں نے کروایا, یا ان کا دباؤ تھا, ان کا ایڈوائس, ان کے مشورے. تو یہ جو ادارہ ہے نا یہ پاکستان کا ہے, اس کو غیر جانبدار رہنا, اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. اچھا سراج صاحب, ہم یہاں بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور آپ سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. ہم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. سراج صاحب, ایک اہم سوال جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو اے پی سی آپ نے ذکر کیا جو ہوئی, اور ایک اے پی سی جس میں آپ نہیں گئے, اس میں نہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے یہ جو اے پی سی ہے جو پیپل پارٹی نے ہوسٹ کیا, مسلم لیگ نے شرکت کی اور باقی جماعتوں نے بھی, ہم نے اس لیے شرکت نہیں کی کہ اس سے پہلے جتنے بھی وعدے ان دونوں جماعتوں نے کیے ہیں اس کو نبھائے نہیں ہیں. ہمیں یاد ہے لندن میں سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پرویز مشرف کے تحت الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. جماعت اسلامی نے اوکے کیا, اے پی ڈی ایم بن گئی. لیکن اس کے بعد جب ماحول آیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حصہ لیا, اور ظاہر ایک بار ہم نے ڈیسیجن لے لیا تھا, ہم نے حصہ نہیں لیا.
بوربن میں بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا مشترکہ ایک عہد نامہ ہوا تھا، میثاق ہوا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد اعلان یہی ہوا کہ رات گئی بات گئی، یہ کوئی قرآن کی آیات تو نہیں ہے، پر عمل کرنا اور اوبے کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ جو گزشتہ 2 سال پی ٹی آئی کی گزرے ہیں نا جی، اس میں ہر لمحے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے حکومت کا ساتھ دیا، وہ چیئرمین کا انتخاب ہو، وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ ہو، وہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین ہو، اور یہ 781 دن مسلسل ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس لیے ایک تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیاست اس وقت خاندانوں کی گرد گھومتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سیاست ہو جو عوام کے لیے ہو اور عوام خود اس کو کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک بار نہیں بار بار حکومت ہی کی ہے، تو اگر کسی مومنٹ کا مقصد ان کو دوبارہ ہی لانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹا پہیا گھمانے کی کوشش ہے۔ ہم اپوزیشن ہے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، جو بھی ایسا ایشو ہو جو عوام کے لیے ہو ہم ضرور اس میں ساتھ دیں گے، لیکن ان کے مسائل کچھ اور ہے اور ہمارا نظریہ ہمارے مسائل کچھ اور ہے۔ لیکن اس پوری اے پی سی میں آپ نے دیکھا غریب کا مسئلہ، کاشتکار کا مسئلہ، مزدور کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، یہ ہمارے عوام کے مسائل ہے، اچھا ایک ان کے مسائل ہے۔ لیکن ابھی میں کہتا ہوں حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ ذرا 4 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ہی کے جماعت کے سینیٹر مشتاق احمد خان جس طریقے سے بول رہے تھے اسمبلی کے اندر، اور آپ کی اس سے پہلے قیادت سے ملاقات ہوئی، اس کے اندر ایف اے ٹی ایف کا معاملہ زیر بحث آیا اور آپ نے اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا؟ یہ جو دیکھیں یہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یہ 16 تاریخ کو ہوئی ہے، اور ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ اس سے پہلے حل ہوا تھا، اس لیے کہ ہر مرحلے پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ جماعتیں نہیں چاہتے اور یہ ساتھ نہ دیتے تو ایف اے ٹی ایف کے قوانین اس طریقے سے پاس نہیں ہو سکتے تھے۔ اچھا چلیں، ایک سوال میرا یہ کہ آج مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی، ان کی برسی بھی ہے، ان کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں؟ ان کی جو خدمات ہیں اور خاص طور پر جو ان کا لٹریچر ہے، کہ بعض جو ناقدین ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کی جماعت اسلامی مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت اسلامی سے بہت دور کہیں چلی گئی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 41 سال تو ہو گئے، لیکن آج بھی اسی طرح اپنی تحریروں میں، کتابوں میں پیغام کی صورت میں بالکل زندہ ہے۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ وہ انسان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، انسان کی سوچ اور رویت کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، پاکستان کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور ان کا پیغام یہی تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے دل کو بھی مسلمان بناؤ، اپنی سوچ کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے کردار کو بھی اس روشنی کے نور میں منور کر لو، اور پھر ایک ایسا صالح معاشرہ تیار کر لو جس میں نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے، جس میں ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت اور خدائی نہ ہو، بلکہ ہر مسلمان، ہر انسان اپنے رب کی بندگی آزادانہ طریقے سے کر سکے۔ مولانا کا پیغام یہی تھا کہ ہم انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں نہیں کریں گے، ملک کے اندر اسلحے کی بنیاد پر سرگرمی نہیں کریں گے، لوگوں کو تیار کر کے، رائما کو ہموار کر کے جمہوری انداز میں پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کریں گے، حاصل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا، اس کا فیصلہ آ چکا، کیا لواحقین اس فیصلے سے خوش ہیں، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ناظرین، مناظر آپ نے دیکھے، اس سانحے کو پاکستان کا 9/11 کہا جاتا ہے۔ 8 سال پہلے سپتمبر میں ہی 11 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 259 انسانوں کو اس فیکٹری میں زندہ جلا دیا گیا، اور آج تحقیقات میں، آج اس فیصلے میں یہ بات سامنے آئی، آگ لگی نہیں، لگائی گئی تھی۔ اس بھتے کی وصولی کے لیے آگ لگائی گئی، اور آج اس کے 2 ذمہ داران کو سزائے موت سنائی گئی، ایک کو بری کیا گیا۔
کیا آج اس واقعے کے بعد کیا ان لواحقین آج خوش ہیں؟ کیا وہ ان کو انصاف مل گیا؟ اس پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک 17 سال کے نوجوان جو اس واقعے کے اندر شہید ہوئے، ان کا نام تھا اعجاز احمد۔ ان کی والدہ سیدہ بی بی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا اس واقعے کے اوپر وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ السلام علیکم سیدہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سیدہ صاحبہ، آج فیصلہ آ گیا، ٹھیک 8 سال پہلے آپ نے بھی بڑی جدوجہد کی، آپ نے بھی صبر آزما انتظار بھی کیا، آج جب فیصلہ آیا ہے تو کیا آپ کی روح کو کوئی قرار ملا؟ اس فیصلے پہ میں ابھی یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ممبرس جو ہیں، کیونکہ ہماری تنظیم ہے جی، اور تنظیم کے جتنے بھی ممبرس ہیں، اور پھر ہمارے ساتھی جو نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری ناصر منصور، یعنی کہ کل یا پرسوں ان لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی، مشورہ ہوگی، پھر اس کے بعد ہم آپ سب کو بتائیں گے جو ہمارا اس فیصلے میں کیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کو اگر دیکھا جاتا ہے تو سب سے بڑا جو مجرم ہے مالکان، علی انٹرپرائز کے مالکان، وہ اس فیصلے کے اندر بلی ہے، نہیں ہے۔ لیکن ہم اس فیصلے میں یعنی مجرم مالکان کو بھی کرتے ہیں، کیونککہ بھتہ مالکان سے مانگا گیا تھا اور مالک نے اپنا فیکٹری بند کر سکتا تھا، 259 جان کو بچا سکتا تھا، مالک نے پولیس رینجر اپنے حکمرانوں سے کوئی مدد لے سکتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مالک نے یعنی کہ اپنے فیکٹری کے اندر سیفٹی نکلنے کا راستہ، اگر گیٹ کھلی ہوتی تو بہت سارے مزدور نکل آتے، لیکن ہم یہی بتاتے ہیں یہ بھتہ خوری تھی یا نہیں تھی۔ ان صورتحال میں اگر فیکٹری کے گیٹ کھلی رہتی، نکلنے کا راستہ رہتا، اس کے اندر کوئی سیفٹی ہوتی، آگ بجھانے کا کوئی طریقہ کار ہوتا وہاں موجود، تو بہت سارے ہمارے بچے اس فیکٹری کے اندر سے نکل آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم سب سے بڑا مجرم مالکان کو دیتے ہیں، علی انٹرپرائز کے مالک کو بتاتے ہیں، جو اسے بھی پاکستان لایا جائے اور اس پر بھی ان لوگوں کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ اچھا، لیکن جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے جو آگ لگانے میں ملوث تھے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے؟ صرف ان کو سزا دینا کافی نہیں ہے، فیکٹری مالکان کو جو ہے اس میں شامل کیا جائے؟ تو اس فیصلے کے بعد اب آپ کا رائے عمل کیا؟ آپ نے کہا نا ممبران سے بات کریں گی، تو کیا اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے چیلنج یعنی کہ ہمارا یہی ہے کہ مالکان کو لایا جائے، ہماری مطالبہ ہے ہماری ریاست سے مالکان کو لایا جائے، کیونکہ سب سے بڑا مجرم لوگوں کے ساتھ مالکان ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ مالکان کو بھی شامل کیا جائے، تو ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ مالکان پر جو کیس پہلے چلا تھا، تقریباً 5 سال جب یہ سیشن کورٹ میں، کیونکہ آپ تو شروع سے اس کو لے کے پرچم کو نکلی ہیں، تو ان کو دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر شارٹ سرکٹنگ میں 4 فائر بریگیڈ والوں کو بھی، دوسروں کو بھی، اور پھر ایک بیان آیا کہ یہ تو بھتے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو اس کے اوپر حماد صدیقی اور یہ لوگ جن کا نام لیا جاتا ہے مفرور ہیں، آپ نے پریشر جو فیس کیا ہے اتنا عرصہ، اور آپ بار بار اپنے انٹرویوز میں کہتی بھی رہی ہیں کہ مجھے بعض دفعہ تھریٹس بھی ملتے رہے، سب کچھ، وہ کس طرف سے ملتے رہے تھے آپ کو؟ وہ تھریٹ جو ملتے تھے، میں نے اس کا یعنی کہ کال پہ، تو کال میں نے بہت پتہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ایک بار ملنے کے بعد وہ کال سیم توڑ دیا جاتا، یعنی بند رہتی، تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ جی، تو آپ نے بتایا حکام کو کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ یعنی کہ کال میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ یہ کام چھوڑ دو۔ اچھا، میں اپنی مکان چھوڑ دیا، مکان پہ نہیں رہتی ہوں،
اور پھر یعنی کہ اپنا کام اس لیے جاری رکھا اس جدوجہد کو جتنا بڑا جو حادثہ ہوا 2012 میں علی انٹرپرائز میں، اس طرح کا حادثہ کوئی اور فیکٹری میں نہ ہو، اس طرح کا حادثہ یعنی کوئی اور ماں کے بچے، کوئی اور بچہ یتیم نہ ہو، اس لیے میں نے اس کام کو آج تک جاری رکھا۔ اچھا، یہ اپنے ساتھ اپنی ایسوسیشن بنائی، یہ سارے ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے والے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آج تک ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے یعنی کہ تعاون سے ہم نے جرمن میں بھی کیس کیا تھا، تو جرمن یعنی کہ وہاں پر بھی ہم نے 3-4 ساتھی ملے تھے، جرمن کے ECCHR، کلین کلوتھ، آپ کے انٹرنیشنل میڈیکو انٹرنیشنل، یہ سب ساتھی ہمارے ساتھ دیے، اور پھر میں یعنی کہ اس کی وجہ اور ایک بھی ہے کہ آپ سب ساتھی ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ سعیدہ بی بی، آپ نے جو ہے بہت یعنی کہ میڈیا نے بھی ساتھ دیا، کئی سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور یہ سب وہ تو مطمئن نظر نہیں آ رہی سعیدہ بی بی اس کوئی ہو واقعے سکتا سے ہے کہ عثمان صاحب دیکھیں 5 سال 2012 میں یہ واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2013 میں الیکشن شروع ہو گئے، ہم سب کی مجبوری بن گئی، 2013 سے 2005 سال تک یہ کیس سیشن کورٹ میں چلتا رہا ہے نیگلیجنس کے اوپر۔ آج آپ اندازہ کریں کہ آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 چوکیداروں کو گرفتار کر لو، اچھا آج بھی فیصلے کے اندر یہ ہے، یہ چلتا رہا ہے 5 سال۔ 2017 کے قریب دونوں گورنمنٹ، نواز شریف اور وہ بھی، دونوں کو MQM کی ضرورت تھی، obvious تھا، ہر چیز GITs ہوتی رہی، یہ ہوتا رہا، سب کچھ۔ 2017 میں یہ کیس جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں داخل ہوا، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں 1200 وٹنسز کی درخواست شروع ہوئی، 400 وٹنسز کے اندر آئے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ جو برا کہیں مجھے، گالیاں دے کچھ، پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ہی کیس ہے جس میں انصاف ہوا ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، کہ جس نے حکم دیا تھا اس کو انہوں نے پکڑا، ورنہ محمد احمد خان کے ساتھ کسی پولیس والے کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے کسی پولیس والے کا رقبہ قبضہ نہیں کیا ہوا تھا، کسی کی بھینس چوری نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے کیوں مارا تھا؟ وہ لیڈ آج بھی لیڈ جانی چاہیے تھی اوپر تک، ابھی تک بھی، اور سب کو پتا ہے، obvious fact ہے، یہ زبیر چریا اور عبدالرحمان بھولا کہ یہاں کانسپریسی تھیوری نہیں بلٹ اپ ہو سکتی تھی، ہوتی تھی، یہاں ریفرنس کے طور پہ بھٹو کیس پیش ہوتا تھا، جو کہ سپریم کورٹ کا کیس تھا، جو کہ پریسیڈنٹ تھی، کہ نہیں سزا، یہ دو زبیر چریا عبدالرحمان بھولا، یہ چیز کیا تھے؟ ان کو تو الطاف حسن جب چاہے مروا سکتا تھا، ان کی حیثیت اوقات کیا تھی؟ یہ دو اگر حالت یہ تھی کہ دو اگر لندن بلائے جاتے تھے تو طے ہوتا تھا کہ ایک نے زندہ واپس نہیں آنا، ایک کے آرڈر موت کا ہو جانا ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ آج رؤف صدیقی صاحب بڑے کمال طریقے سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، کون نہیں جانتا؟ اور یہ میں سب سے بڑی بات ہے کہ کراچی کے عوام کو ان کی ایک طویل خاموشی کی سزا تھی یہ 9/11 جو تھا کراچی کا، اور یہ 9/11 259 لوگوں کا کیس تھے۔ اب یہ خاتون جو ہیں آپ خود دیکھیں کہ یہ اکیلی وہاں لڑی ہیں، اور 5 خوف کا عالم دیکھیں کہ 5 سال فیکٹری کے اونر جیل بھگتتے رہے ہیں، انہوں نے نام نہیں لیا کہ ہم سے پتہ مانگا تھا۔ چلے جی، اسی نوٹ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں ناظرین، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔